اقبال نے ایک شعر کہا ہے، یہی تقریر کا عنوان ہے میری اس نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ٹھیک، یعنی لڑکیاں ماڈرن بن رہی ہیں، ماڈرن مطلب ہم نے جن گودوں میں پل کے انگریزوں کو شکست دی، اب وہی گودیں انگریزی بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکو کم کریں تھوڑا سا، مائک بہت اچھا ہے آپ کا، نہیں بھائی کا بہت اچھا مائک ہے، بہت بڑھیا۔ کیا کہا اقبال نے؟ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ربش کیسے گل کھلائے گی، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ یعنی اب یہ کام سے ہونا کیا ہے؟ انگریز کہتے ہیں مسلمانوں نے عورتوں کو قیدی بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلمان لڑکیوں کو، عورتوں کو انہوں نے پردہ کروا کے کیا کر دیا؟ غلام بنا دیا، انہیں کوئی آزادی نہیں ہے۔ اچھا آزاد انہوں نے کیا ہے، کس نے؟ انگریزوں نے۔ ہماری کیا آزادی نہیں ہم نے چھینی ہے؟ اسلام نے۔ سنو حضور نے کیسا بنایا؟ حضور نے کیا دیا ہے رول؟ عورت اپنے آدمی کے سامنے میک اپ کرے، اسے دکھانے کے لیے اچھے کپڑے پہنے، مگر غیر مرد کو نہ دکھائے، بری نظر ڈالے گا۔ اپنے مرد کو دکھائے، اپنے گھر میں رہے، کھانا بنائے بچوں کے لیے، طبیعت ہو تو بنائے ورنہ نہ بنائے، کپڑے دھوئے، اپنی طبیعت ہو تو دھوئے، چاہے تو نہ دھوئے۔ شریعت نے مجبور نہیں کیا، نہ کسی عورت کو مجبور کیا، جیسا چاہے ویسا کھائے، جس وقت چاہے اس وقت سو کے اٹھے، جب چاہے جب کھانا بنائے، جب چاہے جیسے کپڑے چاہے پہنے۔ انہوں نے آزاد کیا تو ان کا کیا رول ہے؟ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتی۔ ایئر ہوسٹس اس کامیاب ہو گئی، ہوائی جہاز میں کھانا پروسنے کا کام کرتی ہے، ایئر ہوسٹس بن گئی ہے، میزبان بن گئی ہے ہوائی جہاز کی تیاری کی۔ اس کا کام کیا ہے؟ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتی، نہیں، فلائٹ کی ٹائمنگ کبھی 5 بجے ہے تو اس کو رات کو 3 بجے ہی اٹھنا ہے، اگر 8 بجے ہے تو اس کو 5 گھنٹے پہلے ہی اٹھ جانا ہے۔ اب یہ اپنی مرضی سے نہ تو سو رہی ہے اور نہ تو بولو نہ تو یہ جاگ رہی ہے۔ اپنی مرضی کے کپڑے نہیں، ہرگز نہیں پہن سکتی، یہ وہی کپڑے پہنے گی جس میں اس کا جسم ظاہر ہو، اور اس میں اس کے کپڑے جو ہوں گے وہ ٹائٹ ہوں گے، اور جب وہ کھانا دے گی، کھانا پروسے گی تو غیر مرد اس پہ بری نظریں بھی ڈالیں گے اور اس پہ اسے دیکھیں گے بھی، اسے تاکیں گے بھی۔ اور ذرا غور کریں، یہ لڑکی جو اپنی مرضی سے اپنا کپڑا نہیں پہن سکتی، اپنی مرضی سے وہ میک اپ نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتی، اپنی مرضی سے جاگ نہیں سکتی، یہ انگریزوں کی آزاد کردہ ہے۔ اور وہ جو اپنی مرضی سے کپڑے پہن رہی ہے، اپنی مرضی سے سو رہی ہے، اپنے مرد کو میک اپ کر کے دکھا رہی ہے، جیسے چاہ رہی ہے ویسے کپڑے پہن رہی ہے، وہ ان کی نظر میں وہ عورت نہیں ہے بلکہ غلام ہے۔ تو خدا کی قسم مجھے اللہ نے غیرت دی ہے، میں چاہوں گا میری بیٹی ایئر ہوسٹس نہ بنے، اگر بنے تو وہی گھریلو لڑکی بنے جسے میرے مصطفیٰ نے آزاد کیا۔ سمجھ آئی میری بات؟ سمجھ آئی؟ یورپ والے کہتے ہیں یہ پاگل ہے، مجھے کو میں بات کروں، ہم کو کوئی جاہل آدمی نہیں، کوئی اسکول کے پیچھے بیٹھ کے نہیں پڑھا، کتابیں بڑی شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو جو بیس کے لوگ لکھتے ہیں، بیس کے ہم نے جب عورتوں کو آفس میں لے کے آئے، اب کہہ رہے ہیں وہ اس بات کو، آفسوں میں عورتیں آ گئیں، ہر محکمے میں عورتیں آ گئیں۔ اس کا فائدہ تو یہ ہوا کہ عورتیں سیلف ڈیپینڈ ہو گئیں، مگر اس کا بڑا نقصان یہ ہوا اب گھروں میں بہنیں بھی نہیں ہیں، بچوں کو مائیں نہیں مل رہی ہیں، پیدا کوئی اور کر رہا ہے اور پال کوئی اور رہا ہے۔ پال ادھر دیکھو، پال کوئی اور رہا ہے۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی۔ اقبال جب کہتا ہے نا، اقبال کہتا ہے جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں سمجھو کہ امام حسین نے سر کٹا کے دین بچایا، حق ادا کر دیا، تو میں کہتا ہوں یہ بات ادھوری ہے۔
اس کی شروعات یہاں سے ہے، اس کا ابتدائیہ یہ ہے، اس کا مقدمہ اور اس کا دیباچہ یہ ہے کہ حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے۔ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے، پھر حسین نے حق ادا کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہائے حق واہ اللہ۔ ماں باپ اگر چاہیں تو بچہ پیدائش کے بعد باپ کی پاس 7 سال کی عمر تک آتا ہے، باپ کو فالو کرتا ہے، 7 سال کے بعد بلاؤ گے تب بھی نہیں آئے گا۔ اب 7 سال تک جو بھی سکھانا ہے سکھا دو، جن چیزوں سے روکنا ہے روک دو، سختی نہ کرو، روک دو، منع کر دو، یہ نہیں کرنا۔ 7 سال کے بعد بزرگوں نے لکھا ہے پھر اس سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب عقل آ جائے گی تو جو تم منع کیا ہے وہ کرے گا نہیں، جو تم نے کہا ہے وہی کرے گا۔ کیوں؟ جیسا باپ کو کرتا دیکھے گا ویسا ہی کرے گا۔ جو اپنی بیوی کو گالیاں بکتا ہے سمجھ لو اس کا باپ نے اس کو یہ گالیاں سکھائی ہیں، یہ خاندانی بدتمیز ہے۔ برا نہ ماننا میری بات کا، ٹھیک؟ امام غزالی فرماتے ہیں، آج لوگ ہم سے کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ ہم نے کہا اس میں ہمارا کیا دوش ہے؟ آپ ہی کا دوش ہے۔ کیوں؟ میں کہا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت فضیل بن عیاض گھوڑے بیٹھ کے جا رہے ہیں، توجہ کائے پہ؟ مرید پیچھے ہیں، تو گھوڑے نے ڈس بیلنس ہو گیا، تھوڑا سا وہ بدک گیا، جیسا آپ جانتے ہیں نا، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ بدکنے کو سمجھتے ہیں نا، گھوڑا جب بدک جاتا ہے تو انہوں نے گھوڑے کی طرف باندھا، مصلی بچھایا، وضو کیا، نماز پڑھ کے رونے لگے۔ مریدوں نے بعد میں دیکھا گھوڑا ٹھیک ہو گیا، گھوڑے بیٹھے، کہا حضور گھوڑا جب کسی اور کا پریشان کرتا ہے تو وہ گھاس کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، آپ نے یہ نماز کیوں پڑھی؟ رونے لگے۔ حضور کی حدیث یاد آ گئی، جب میرا گھوڑا میرا کہنا نہیں مان رہا تھا، سرکار نے فرمایا جب تم اپنے رب کو ناراض کر دو گے تو تمہارے نیچے والے تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ تو میں سجدے میں چلا گیا اور میں نے جا کے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے، منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے۔ کبھی بچہ زبان درازی کرے تو کبھی سجدے میں جا کے کہو مالک میں نے بڑی محنتوں سے پالا ہے، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، آج میرے بچے نے زبان درازی کی ہے، تو جو میری کمیاں ہیں اسے معاف کر دے اور میرے بیٹے کو پلٹ کے مجھے دے دے۔ میرا دل کہتا ہے تیرا سجدے سے سر بعد میں اٹھے گا، تیرے بچے کے دل میں اللہ تیری تعظیم پہلے ڈال دے گا۔ کبھی یہ افسوس نہ کرنا اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی۔ اچھا دیکھیں آپ، امام غزالی فرماتے ہیں مولانا، حافظ، قاری، عالم، مفتی، یہ سارے 90% اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے 90%، حالانکہ زیادہ ہوتے ہیں مگر میں 10 کمینوں کو بھی نہیں گن رہا ہوں، وہ کچھ کمین ہوگا، کوئی بدتمیز ہوگا، نااہل ہوگا، اس کا کیا ذکر کرنا ہے، مگر 90% حافظ، قاری، مولانا، یہ سب اپنے ماں باپ کے اکثر فرمانبردار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے امام غزالی فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ بولنا شروع ہو تو تجربہ کرنا اور اس سے کہنا بیٹے کہو اللہ 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 اللہ۔ بچہ بولنا نہیں جانتا ہے مگر رسپانس اللہ میں نہیں کرے گا، وہ کہے گا ابا ابا ابا۔ اب آپ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہے ابا ابا۔ امام فرماتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے تو میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ دلی میں بچہ پیدا ہوا سید زادہ ہے، آج کل کچھ سید زادوں کی بولی سن کے لگتا ہے کہ جیسے ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، یا تو ان کا تعلق وہاں سے نہیں یا تربیت ان کی ٹھیک سے نہیں ہوئی۔ اقبال نے کہا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازور ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو۔ اب کیا معاملہ ہے، کسی سے کوئی بات ہو جائے دیکھوں گا جو قیامت کے دن دیکھوں گا،
کہے قیامت میں کیوں یار اتنا لمبا کیس کیوں لے کے جا رہا ہے, یہی معاف کر, کوڑا ڈال, ختم کر. یاد رکھ معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے, معاف کرنے والا ہی تو بہتر ہوتا ہے. یہ بزرگوں نے تو معاف کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے تو بدلہ ہی نہیں لیا, ہم کیا بدلہ لیں گے؟ معاف کر دو. یاد رکھو تم اس دن سچے مومن بنو گے جس دن یہ دعا کرو گے, یا اللہ مجھ سے پہلے جنت میرے دشمن کو عطا کرنا. سچے مومن بن جاؤ گے. دشمنی رکھنے سے انسان بوجھ بڑھاتا ہے اپنی زندگی پر. سید زادہ بچہ, سید پیدا ہوا ہے سیدوں کے گھر پہ, مگر یہ کوئی عام سید زادہ نہیں ہے. ماں نے کہا میں اپنے بیٹے کو نمازی بنانا چاہتی ہوں, تو باپ نے کہا ٹھیک ہے. ایک ترکیب بتائی, کہا ٹھیک ہے. بچہ جب 4 سال کا ہوا, جب قرآن شریف پڑھ کے آیا گھر پہ, تو ماں سے کہا کھانا روٹی دو اماں. کہا 2 رکعت نماز پڑھ بیٹے پہلے, اللہ کھانا دے گا. 2 رکعت نماز پڑھی, اندر جاؤ, اندر جا کے مل جائے گا. اندر ایک جگہ رکھ دی روٹی پکا کے, اس نے کھا لی. اچھی سی روٹی تھی, گڑ کے ساتھ روٹی کھا لی, اور پھر روٹی کھاتا رہا, آتا رہا, جاتا رہا, کھانا کھاتا, نماز پڑھتا, کھانا کھاتا, دوپہر میں سو جاتا, صبح ہی مدرسے جاتا. 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, 3 سال ہو گیا, 4 سال ہو گیا, بچے کی عمر 8-9 سال ہو گئی. ماں کہیں چلی گئی, سفر پہ واپس آ نہیں, مگر آ نہیں پائی بچے کے پاس تک. جب وہ نہیں آ پائی تو رو پڑی, مالک آج میرا امتحان ہو گیا, میرے پروردگار میں جھوٹ بولی ہوں تو میں توبہ کرتی ہوں, میں گنہگار ہوں, مگر میں نے اپنے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے جھوٹ بولا. روٹی میں بنا کے رکھتی ہوں, میرے مالک اگر میں نے آج روٹی بنا کے نہیں رکھی تو اس کا دل بالکل اچٹ ہو جائے گا, اس کا یقین ٹوٹ جائے گا. میرے مالک اس ماں کی لاج رکھ لے, میں مانتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں, میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے, مگر پروردگار مجھے معاف کر دے, اپنی بندی کو, میری نیت یہ تھی وہ تیرا بن جائے. تو اب وہ نماز پڑھنے لگا ہے, مالک میری لاج رکھ لینا. یہ تو پہنچ نہیں پائی, مگر جب گھر گئی تو دیکھا بچہ سو رہا ہے. روٹی بنائی جلدی جلدی اور بچے سے کہا بیٹے چلو نماز پڑھو اور چلو روٹی کھا لو. بچے نے کہا اماں مجھے سونے دو, میں نماز بھی پڑھ چکا ہوں اور میں روٹی بھی کھا چکا ہوں, اور سنو اماں جیسی روٹی آج میں نے کھائی ہے اس سے پہلے کبھی اتنی اچھی روٹی میں نے نہیں کھائی تھی اماں. آج کی روٹی کا مزہ ہی الگ تھا. فارسی میں روٹی کو کہتے ہیں کاکی. جو بچہ بڑا ہوا اس کا نام تھا قطب الدین بختیار کاکی, جسے معین الدین چشتی نے اپنا بیٹا بھی کہا اور اپنا پہلا خلیفہ بھی بنایا. ماں اگر چاہے تو بچہ نیک نہیں ولی بن سکتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تعلیمات مذہب اسلام, پیغام اسلام, مستق اعلیٰ حضرت. اگر ماں, ادھر دیکھو, اگر ماں چاہے, اگر باپ چاہے تو, مگر اب بات یہ ہے کہ یہ بات جو آپ نے شعر پڑھا تھا, سیرت فاطمہ پڑھائیے, نام فاطمہ رکھنے سے کیا ہوگا, بالکل سچی بات ہے. ادھر دیکھو, جب ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں جب غیروں میں دلچسپی لینے لگیں, جب 10 لاکھ لڑکیاں, کتنی, ذرا یہ آنکڑا تو بولو, کسی ملک میں 10 لاکھ مسلمان نہیں ہیں. 10 لاکھ لڑکیاں 10 سال کے اندر اسلام چھوڑ کے غیر مسلم کے گھروں میں چلی جائیں, پھر بھی ہم لڑ رہے ہوں کہ پیر کس کا بڑا ہے, پھر لڑ رہے ہوں ہم, ہماری لڑائیاں کس بات پر ہیں. ہم نے اپنی بچیوں کو وقت نہیں دیا. جب حضور کی بیٹی آئیں تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کیا کھڑے ہوئے؟ اٹھ کے بیٹی کا ہاتھ چوما, پھر پیشانی چومی, پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ, پھر سونگا, ابا آپ مجھے سونگتے کیوں ہیں؟ میری فاطمہ مجھے تیرے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹیوں کو وقت نہیں دیا, ٹائم نہیں دیا, بیٹیوں کو سمجھایا نہیں,
بیٹیوں کو بتایا نہیں. آج سے 10 سال یا 12 سال پہلے میں نے ایک صاحب سے کہا آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں, بہن کو, اس کے کپڑے فٹنگ کے ہیں, اس کے کپڑے جینز پینٹ ہیں, وہ 10 11 12 سال کی ہو گئی, بالغ ہو گئی, اس کو سمجھاؤ, پردہ کراؤ. کہنے لگے سید صاحب اپنا کام کیجئے, میری بیٹی چھوٹی ہے, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے. میں نے کوئی جواب اس کو نہیں دیا, چونکہ میں اذان پڑھ گیا, نمازی بلانا میرا کام نہیں ہے. میں نے کہہ دیا, حالانکہ میں کسی جاہل کو یہ سمجھاؤں گا نہیں, نہ کسی جاہل عورت کو میں یہ سمجھانے کی میں کوشش کروں گا. جاہل کو کون سمجھا سکتا ہے؟ جو عورتیں یہ کہتی ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے, دل کا ہوتا ہے, تو دل پہ تیرے کس کی نظر پڑتی ہے؟ آنکھوں پہ تو پڑتی ہے, چہرے پہ تو پڑتی ہے. آج تک کوئی دل کا دیوانہ تو نہیں ہوا. لب و رخسار کے لوگ دیوانے ہوتے ہیں, آنکھوں کے دیوانے ہو گئے, ناک کی خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے. ادھر دیکھو, یہ جہالت ہے. عورتیں کہتی ہیں پردہ تو اپنے اندر ہونا چاہیے, دل میں پردہ ہونا چاہیے, دل کی حیا ہونی چاہیے. تو سن میرے بھائی, میری بہن, تو بھی سن. اب یہ بتا, اللہ نے فرمایا ہے محبوب آپ اپنی پہلے فرمایا بیویوں سے کہیں اور بیٹیوں سے کہیں اور مسلمان یعنی صحابہ کی بیویوں سے کہیں کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھک لیں. تو پوری دنیا کی عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ تمہارے دلوں میں حیا زیادہ ہے یا حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے دل میں حیا زیادہ تھی؟ کیا بات ہے, حق ہے. اللہ اللہ اللہ. بتاؤ. کہتی نہیں کہتی کہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے, آنکھیں ہم نے جھکا لی. اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی, صبح کو عید ہے, چاند دیکھا آپ نے؟ ابا میں چاند نہیں دیکھتی. حضور کی بیٹی چاند نہیں دیکھتی. کہنے لگے کیوں؟ میرے نبی نے پوچھا فاطمہ کیوں؟ عرض کرنے لگی میرے ابا جان, جس چاند پر غیر محرم کی نظر پڑتی ہے اس چاند کو فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی. میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو. حضور اپنی بیوی سیدہ امی عائشہ صدیقہ, صدیق کی بیٹی صدیقہ سے فرما رہے ہیں. حضور حج پہ جا رہے ہیں, پیچھے لوگ ہیں, آگے لوگ ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں جب لوگ پیچھے آگے چلے جاتے تھے حضور فرماتے چہرہ کھول لو, اور جیسے ہی لوگ آگے پیچھے سے قریب آنے لگتے تھے تو حضور فرماتے تھے چہرہ ڈھک لو. اب میری طرف دیکھو, جو مومنوں کی ماں ہیں اور جن کو دیکھنے والے صحابہ ہیں, فرما رہے حضور چہرہ. اور تو اپنے دوست کو, اپنے یار کو اپنے گھر میں لے آیا, بھابھی کی ہاتھ کی چائے پلا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے چائے کیسی لگی. تو نے اپنے گھر میں خود آگ لگائی ہے, اب کیا روتا ہے؟ رو لے. ادھر دیور بھابھی سے بے تکلف ہے معاذ اللہ, ادھر سب محلے کی بھابھی بن گئی. وہ جس کی ایک عورت بڑی ہے تو بھابھی, چھوٹی ہے تو بھابھی, پردہ دیور سے بھی ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ مرضی آپ کی ہے. میں نے پہلے کہا اذان پڑھنا میرا کام ہے, نمازی بلانا میرا کام نہیں ہے. میں غیرت مند قوم سے تعلق رکھتا ہوں, غیرت ہے تو زندہ ہوں. بے غیرتی کو میں موت سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں. اگر غیرت ہے میرے بھائیوں, اپنے گھروں میں آج کے زمانے میں نمک حلالوں کی کمی نہیں, اپنے گھر میں کسی کو مت گھسا. اگر کسی بھی غیر مرد کے اندر کسی بھی عورت کے لیے اچھی نیت ہوتی تو پروردگار یہ نہ کہتا کہ نامحرم کے سامنے آنے کو منع نہ کرتا. جب بنانے والے نے یہ قانون بنایا ہے تو جو قانون توڑے گا جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. کچھ باتیں بری تو نہیں لگ رہی میرے بھائی؟ کیا کروں, اب یہ تقریر نہیں کروں گا تو حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا.
سرکار کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہم سب کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم سب 10,000 لڑکیاں چلی گئی تھیں، اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اسلام سمجھا نہ سکے، دنیا داری میں لگے رہے، کماتے رہے، پیسے جمع کرتے رہے، بیٹی کے قدم کہاں پھسلے ہم اس کو سمجھ نہیں پائے۔ پہلے لوگ شادی کرتے تھے اپنا خاندان بچانے کے لیے۔ اقبال کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بنا لو، جیسا کہ آج کل بن رہے ہیں، کیسی ایسیاں، فریج، واشنگ مشین، ٹائلز، اس کے اندر ماربل، اس کے اندر گرینائٹ، اس کے اندر پتھر لگوا لو، کیسا ہی عالی شان بلڈنگ بنا لو۔ اقبال کہتا ہے مگر اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ مطلب گھر بنتا ہے عورت سے، عورت بنی ہے حیا سے، اور حیا بنی ہے سیدہ فاطمہ سے۔ ٹھیک ٹھیک، توجہ ہے میری بات؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے لوگ شادی کرتے تھے تو نیک لڑکی دیکھتے تھے۔ یار حضرت عمر نے شادی کی تب بھی نیک لڑکی دیکھی۔ وہ کیا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ دودھ میں پانی پلانے کے لیے کہہ رہی ہے ماں، بیٹی کہہ رہی ہے نہیں ملاؤں گی۔ کہا عمر کا دور ہے اماں، بالکل نہ ملا۔ ماں نے کہا عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر سے ڈر نہیں ہے، ڈر اس پروردگار سے ہے جو ہر جگہ دیکھتا ہے، علام الغیوب ہے، سمیع بصیر ہے۔ حضرت عمر نے صبح بلوایا، جاؤ اسے بلا کے لاؤ خاندان میں، ایک ماں ایک بیٹی دونوں۔ فرمایا ایک بات بتائیں، آپ اپنی اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ کریں گے؟ بولی حضور غریبوں کو۔ فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں جواب دو۔ کہنے لگی جی حضور آپ کا حکم۔ فرمایا بالکل، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں جس کی ماں بچوں کی اتنی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی انشاءاللہ اس کے گھر بچے بھی ڈرنے والے پیدا ہوں گے۔ پہلے کیا دیکھتے تھے لوگ؟ ادھر دیکھو چچا، اٹھاؤ اٹھاؤ، ماشاء اللہ، آؤ سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ۔ چچا آپ سو رہے تھے نا، میں نے جگا دیا، معاف کرنا، مگر حضور کی بات سنانے کے لیے جگایا ہے۔ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ کتنے ایسے فری انسان ہونا چاہیے جہاں چاہیں وہ لیٹ گئے۔ کچھ لوگ اے سیوں میں لیٹ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، اے سی خرید لی مگر نہ جانے کس کس کا خون پی کے خریدی ہے، اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ اور ایک آدمی مزدوری کر کے آیا ہے، نہ کوئی پنکھا ہے نہ کچھ ہے، ایک دم سو گیا، صبح ہی اٹھا ہے۔ اس کو نیند کس نے عطا کی ہے؟ پروردگار نے عطا کی ہے۔ حضور نے فرمایا جو مزدوری کر کے کھائے وہ اللہ کا دوست ہے، دوست۔ اب میری بدر دل لگ رہا آپ لوگوں کو؟ نہیں دیکھو، مجھے اگر آپ کم بولو گے تو تقریر میں ختم کر دوں گا، چونکہ مجھے لگے گا آپ کو نیند آنے لگی ہے۔ آواز آنی چاہیے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ پہلے لوگ کہتے تھے بھائی لڑکی نیک دیکھو، مگر اب لڑکی نیک نہیں دیکھتے۔ اب تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی ایسا کرو، آپ ایسا کرتے ہیں لوگ کہ بھائی مالدار لڑکیاں کے رشتے خوب ہیں، کسی کو پاس پیسے آ جائیں سارے عیب اس کی بیٹی کے چھپ جائیں گے، اور غریب کی بیٹی بیٹھی ہے، اس سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں بھائی اس کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے لگے بھائی وہ غریب ہے۔ اب غریب باپ بیچارہ رات کو سو نہیں پا رہا، کہہ رہا ہے میرے پڑوسی نے تو شادی کی تھی تو بڑا پیسہ خرچ کیا تھا، مگر میں تو مزدور ہوں، میں کیا کروں گا؟ میں تو 1000 روپے روز کماتا ہوں، وہی کھانے پینے میں خرچ ہو جاتے ہیں، اب میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گا؟ او میرے بھائیوں، میرے دوستوں، فلسطینیوں کا درد تو میرے سینے میں بھی ہے، آپ کے سینے میں بھی ہے، مگر اگر تمہیں اپنے محلے کے غریب مسلمان کا درد نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ فلسطینیوں والا درد بھی ڈھونگ ہے۔ تم ڈکیت بنے ہوئے ہو، لڑکا کیا دے دیا اللہ نے تم کو؟ تم دادا بن گئے، بدماش بن گئے،
شادی کرو گے تو اتنی شرط پر اتنا جہیز چاہیے، اتنے باراتی لے کے جاؤ گے. اور یار آج کے زمانے میں اگر کوئی نوجوان ایسا ہو تو میں سید ہوں، اس کا ہاتھ اس محفل میں چومتے ہوئے مجھے شرم نہیں آئے گی. کوئی مجاہد لڑکا ایسا ہو جو شادی کرنے جس کی نہیں ہو اور یہ اعلان کرے میں جب شادی کروں گا تو بغیر جہیز کے کروں گا، سادہ طریقے سے. جب کوئی اس سے پوچھے تو کیوں، تو وہ کہے اس وجہ سے کروں گا کہ مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے. کہ کون سا شعر؟ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جلدی بولو یار. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور لڑکی دیکھو، نیک دیکھو، اللہ کی بندی، نیک شریف بندی دیکھو، اللہ سے ڈرنے والی دیکھو. اور سنو، نانی تک چیک کرتے تھے. ہمارے گاؤں میں پہلے شادی کرتے تھے لوگ، کہتے تھے نانی تک کو چیک کرو. یعنی دوسرے گاؤں میں اس کی نانی ہے، وہاں بھی جا رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اس کی نانی کے اخلاق کیسے ہیں، ہمیں اس کی نواسی سے شادی کرنی ہے. نانی کو چیک کر رہے ہیں. نانی کی عادتیں آتی ہیں بیٹی میں، بیٹی کی آتی ہیں نواسی میں. بات بالکل صحیح ہے. پہلے کے لوگ عقل مند تھے، بے وقوف نہیں تھے. اسلام بھی کہتا ہے اگر نانی دیکھنی ہے تو ضرور دیکھو. اگر نانی دیکھنی ہے اسلام میں تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو پھر مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھو، اور نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو. نعرہ رسالت، پیغام کربلا، نعرہ تکبیر. اللہ اللہ اللہ. سیدہ زینب کو دیکھو، واہ واہ واہ. جس کی نانی ختیجہ ہو. سبحان اللہ. اے ہے ختیجۃ الکبریٰ. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کو ہی پتہ ہوگا ختیجۃ الکبریٰ کون ہے. تو تاریخ میں بڑا ظلم ہوا ہے لوگوں، اس ذات پہ بڑا ظلم. ان کا ذکر نہیں کیا لوگوں نے زیادہ. کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ میری امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے کوئی دن ایسا نہیں دیکھا جو حضور ختیجہ کو یاد نہ کرتے ہوں. حضور کے ساتھ 28 سال نکاح میں رہیں، 25 سال سے 53 سال تک سیدہ ختیجہ. دوسری شادی حضور نے، اور بتاؤ کتنے مالدار تھی وہ؟ بتاؤں، پوری دنیا میں ان سے زیادہ مالدار عورت اس وقت کوئی نہیں تھی. کیوں؟ ان کے جو کپڑے تھے نا، اسلام لانے سے پہلے ان کپڑوں میں جو کڑائی ہوتی تھی وہ سونے کے تاروں سے ہوتی تھی. 1 لاکھ اونٹ تھے ان کے پاس. کتنے ہیں؟ اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کے کپڑے بوری کے ٹائٹ کے بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے سب کچھ کیا کیا؟ اسلام کے نام پر دے دیا. حضور نے فرمایا اے ختیجہ، ایک دن سرکار آئے، چہرہ حضور کا اترا ہوا. کیا ہوا میرے آقا؟ لوگ کلمہ پڑھنے کو منع کرتے ہیں. کہتے کلمہ تو پڑھ لیں گے مگر ہمارے اوپر قرضہ ہے. سنو، ہمارے اوپر قرضہ ہے، ہمارے اوپر ہم غلام ہیں. تو غلام بھی ڈرتے ہیں اور مقروض بھی ڈرتے ہیں، تو وہ کیسے کلمہ پڑھیں؟ فرمائے آپ بلا کے لے کے آئیں، میری دولت کون سے دن کم آئے گی. حضور فرماتے ہیں اتنا سونا میری ختیجہ نے اکٹھا کیا کہ اونٹ اگر کھڑا کر دو تو وہ نظر نہ آئے. اتنا لمبا چوڑا ڈھیری لگائی، اور پھر فرمایا جس کو بھی کلمہ پڑھنا ہے جلدی آئے، اپنی ضرورت کا سونا یہاں سے اٹھا کے لے کے جائے. فرمایا غلاموں کو آزاد کرنا یہ ختیجہ کا کام ہے، اور پھر قرض داروں کو قرض کو اتار دینا یہ بھی ختیجہ کا کام ہے. اور کلمہ پڑھ لو پھر تمہیں اللہ سے ملا دینا یہ مصطفیٰ کا کام ہے. اس کے بعد یہ تاریخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد زینب کی نانی ختیجۃ الکبریٰ حضور کے پاؤں کے جوتے کی گرد صاف کرتی تھی اپنی چادر سے، اور کہتی تھی میرے سرکار یہ آپ کے قدموں کا اتارا ہے جو ختیجہ نے کر دیا ہے میرے سرکار. ارے زندہ باد زندہ باد. آج بمبئی کی ہیروئن کا نام جن عورتوں کو یاد ہے اس کا گھر بھی برباد، اس کی دنیا برباد، اس کی آخرت برباد، اس کے بچے برباد. اور جس عورت کو مکے کی ختیجہ یاد ہے اس کی دنیا بھی آباد، اس کا آخرت بھی آباد، اس کے بچے بھی آباد. ہمارے آپ بھی گئے نا سیدہ ختیجہ کے بارے میں،
ادھر یہ ذاکر بھائی بھی گئے, حج کرنے جاتے ہیں لوگ, اللہ اکبر, ان کو پتہ ہی نہیں خدیجۃ الکبریٰ کون ہے. خدیجۃ الکبریٰ, میں کیا بات کر رہا تھا, نانی دیکھ کے ہے نا مدینے میں. اچھا, دو طریقے کی عورتیں لڑکیاں ہیں اس مسلمان معاشرے میں. پوری تقریر آج میں نے کہا نا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, وہی ہو رہی ہے, دھیان سے دینا, میں اپنی بات سے ہٹا نہیں ہوں, ابھی وہیں عورتوں پہ بات چل رہا ہوں, میری بہنوں کی سامنے خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ادھر دیکھو, آپ کا دل لگ رہا ہے, ادھر دیکھو, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ. مگر سنیں, آپ کو بتاؤں, دو طرح کی لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں. ایک اتنی بے شرم عورت پائی جائے گی, جہاں بھی جائے گی یہ بے پردہ ہی جائے گی, منہ پہ لالی لگی ہوگی, میک اپ کرا ہوگا, ٹائٹ کپڑے, کوئی کتنا بھی کچھ کہے گا جھگڑا کر لے گی اپنے آدمی سے, پردہ نہیں کرے گی, بالکل نہیں. ہمارے ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی بڑی پردے میں جاتی تھی شادیوں میں, اللہ کا فضل ہے, اللہ نے نوازا, مالدار ہے. کہنے لگے پڑوس کی ایک عورت آئی, وہ بوڑھی, تو برقع اوڑھ کے جاتی ہے, تیرا نہ زیور دکھے نہ تیرے کپڑے دیکھیں, ایک ہی برقع اوڑھ کے کیا جاتی ہے بارات میں. اور پھر سمجھانے لگی, شیطان کی خالہ آ گئی, کہنے لگی ارے یہ بتاؤ کوئی اپنے ہی تو ہوتے ہیں بارات میں, کون بیگانہ ہوتا ہے, سب اپنے ہی تو ہوتے ہیں. اب اس نے جب سمجھایا, کہتے میری بیوی کے سمجھ میں آ گیا. اب وہ میرے ساتھ بارات میں جب جا رہی ہے, بڑو میری گاڑی میں بیٹھی ہے, اور چہرہ اس کا کھلا ہوا, میک اپ دیکھ تھی, دیندار عورت تھی, مگر برگلانے میں آ گئی. اس نے کہا میں کیسی لگ رہی ہوں, کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں, شام بھی گھر پہ ہوتا ہوں, آپ جب چاہو پوچھ لو کیسی لگ رہی ہو, میں تمہیں بتا دوں گا. مگر اب تو جن لفنگوں کے لیے, بگڑے ہوئے اور شریر بچوں کے لیے, جن لکڑ کے بدماشوں کے لیے تم نے یہ اپنا چہرے پر یہ رکھائی, یہ کرا ہے میک اپ, انہی جا کر کے لفنگوں سے پوچھو, وہی تمہیں بتائیں گے تم کیسی لگ رہی ہو. کہتی آپ کیسی بات کرتے ہیں. میں نے کہا میں صحیح بات کر رہا ہوں, تم پہ کوئی شریف آدمی نظر تو نہیں ڈالے گا, وہ تو شرم سے نیچے جھکا لے گا, مگر بگڑے ہوئے لوگ تمہیں خوب تاڑ کے دیکھیں گے. کہنے لگی گاڑی روکو, رونے لگی, میں ایسی نہیں بن سکتی جس کے اوپر برے لوگ نظر ڈالیں. تو اندر گئی اور جا کے بہت روئی, اور میں نے پھر اس سے کہا کہ جب حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ جاتی ہیں, ان کا وصال ہوتا ہے, تو کہتی میرا جنازہ ڈھک کے لے جانا, اور تو شادی میں جا رہی ہے تو ایسے بے پردہ ہو کے جا رہی ہے. وہ روئی اور رو کے بولی کہ میں ایسا نہیں کروں گی. اب کبھی زندگی میں یہ بہکا دیا گیا تھا. ایک تو وہ عورت ہے جو پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں, بے غیرت ہے, بے شرم ہے, بے حیا ہے. پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے, برقعے پر بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے. برقع بھی اتنا عریانیت کے سے بھرا ہوا ہے کہ جسم کا ٹائٹ اور کتنا موٹا جسم ہے سب نظر آ رہا ہے. میری بہن ایک تو وہ ہے, اور ایک اسلام کی شہزادی وہ ہے جو کالج کے باہر کھڑی ہے. بلکہ پرسوں کا بھی واقعہ ہے, اس سے کالج کا مینجمنٹ کہہ رہا ہے یہ کپڑے یہ اتار, یہ حجاب اتار, یہ برقع اتار, بغیر برقعے کے پیپر دے گی ورنہ ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیں گے. اس نے اٹھایا اپنا وہ اس کا ایگزام کے پیپر, اور پیپر اس آدمی کے منہ پہ مار کے بولی لے اپنے پاس رکھ, میں تیری بات ماننے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں ہوئی, میں تو آمنہ کے لال کی بات ماننے کے لیے دنیا میں پیدا ہوئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام, قانون اسلام, سیرت سیدہ فاطمہ. واہ 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 واہ, اللہ اللہ اللہ. 6 سال کی ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے مدینے میں. میں پھر بتا رہا ہوں, 6 سال کی, کتنے سال کی, اپنی بیٹیوں کو اگر 6 سال کی بچی 5 سال کی بچی جینز پہن رہی ہے, پہنانے والے حرام کام کر رہے ہیں, گنہگار ہیں. چونکہ پردہ جب کرایا جاتا ہے, ادھر دیکھو, ادھر آواز آنے دو, ابلیس کو دیکھ کے بھونکتے ہیں کتے. تو ابلیس کہیں آس پاس ہوگا, لگا رہا ہوگا اس محفل میں کچھ نہ کچھ تو کرو, تو اس نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے. مگر ان میں اتنی طاقت نہیں جو مسلمانوں کو روک سکیں. یہ بات میں ایسی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کتا شیطان کو دیکھ کے بھونکتا ہے نا. ہاں, تو شیطان کہیں اور کھڑا ہوگا یہیں پہ کہیں, اور کہہ رہا ہوگا بھائی کہ محفل کیوں ہو رہی ہے,
اتنی اچھی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ مولانا کا دماغ بھٹکا دو، ان کا بھٹکا دو، مگر مولانا بھی زبردست قسم کا ہے، اس سے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مولانا کے اوپر بھی اور جتنے بیٹھ رہے ہیں سب کے اوپر غوث اعظم کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے بولو؟ 6 سال کی بچی کو پردہ کراؤ، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، دنیا میں نہیں ورنہ قیامت میں میرا دامن پکڑ لینا، اگر بیٹی تمہاری بے پردگی کر دے، 6 سال کی بچی کو اگر پردہ کرا دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے سر سے دوپٹہ ہٹا نہیں سکتی ہے، اور اگر نہیں کرایا تو بڑے ہو کے پھر کچھ نہیں کرا سکتا کوئی۔ 6 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے، کہاں پہ بولو؟ مدینے میں۔ کہاں پڑھ رہی ہے؟ جلدی بولو۔ مدینے میں۔ مدینے میں قرآن پڑھ رہی ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، توجہ کرنا، سر سے دوپٹہ نیچے کو آ رہا ہے، پھر دوپٹہ نیچے کو چلا گیا۔ 6 سال کی بچی پہ پردہ فرض، مگر آئی حضور کی بیٹی کام کر رہی تھی، اندر آئیں، اندر آنے کے بعد سر پہ دوپٹہ رکھا سیدہ فاطمہ الزہرا نے، اب وہ بچی کہنے لگی امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ اب جواب دیا، نانا ناراض ہو جاتے ہیں، کس سے؟ جو بچی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی۔ زینب رونے لگی، 1 بار روئیں، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار رونے لگی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا میری زینب چپ جاؤ، اب تو سر پہ دوپٹہ ہے۔ کہنے لگی امی جان نانا سے کہہ دینا اس بار معاف کر دیں، اگلی بار زینب گردن کٹا سکتی ہے مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی۔ اگر میری بہنیں چاہیں، پھر کہہ رہا ہوں، اگر چاہ لیں آج بھی تو ماحول بدل سکتا ہے۔ اگر آج بھی عورتیں گھروں میں مصلے بچھا لیں تو ماحول، اگر نبی کی نواسی قرآن پڑھ سکتی ہے تو ہماری بیٹی قرآن کیوں نہیں پڑھتی؟ میاں کے تعویذ سے کام چلائے گی؟ نہیں چلے گا۔ اس میاں کے گھر کا نہیں چل رہا، تیرا تو چھوڑ، وہ جو میاں تعویذ کر رہا ہے عورتیں سیکھ ہو جائیں گی، اس کی عورت خود ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ دیکھو بیٹا اٹھ کے کتے کو تھوڑا بھگا کے آنا، ارے ماننا نہیں، کتے کو ماننا نہیں، بس میری طرف دیکھو، دل لگا کے بولو۔ ایک آدمی بیٹھ جا تم، باقی بس ہو گیا، دل لگا کے بولو، میری طرف دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی قرآن پڑھ رہی ہیں، اب کیا ہو رہا ہے؟ بس تعویذ فال کھولنے والے اتنے جھوٹے لوگ ہیں، اتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، آپ ایسے ہی چلے جانا کسی اس آدمی کے پاس جو ایسا کام کرتا ہوں نا لکھائی پڑھائی کا، اس کے بعد جا کے ایسی پوچھ لینا کہ مجھے ایک آدمی نے پوچھا اپنے مرے ہوئے دادا کے بارے میں کہ میرے دادا کے بارے میں بتاؤ حضرت کیا بات ہے؟ کہنے لگا ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور ان پہ جادو کرایا ہوا ہے۔ کہنے لگے وہ دادا مر گئے 10 سال پہلے حضرت، کم سے کم تھوڑا سا تمیز کو کر لو، یہ سب جھوٹے ہیں، ایسا پھال کھولنے والا بیٹھا ہے ہر محلے میں، انہیں دیکھ لو۔ اب بتاؤ چوری ہو گئی، ایک آدمی مجھے فون کر رہا ہے حضرت چوری ہو گئی، میں کہا پھر میں کیا کروں بھائی، میں کہا تھانے دار ہوں جو میرے پاس فون کر رہا ہے، چوری ہو گئی تو کہنے لگا وہ آپ مجھے بتا دو، میں کہا مجھے تو خود اپنے گھر کا چورا ہوا مال نہیں پتا ہوتا تو تجھے کیا بتاؤں گا؟ تو کہنے لگا وہ میاں تو بتا دیتے ہیں، میں نے کہا جا اسی کے پاس چلا جا، پھر یہ پولیس کا کیا مطلب ہے، یہ CCTV کیمرے کا کیا مطلب ہے، یہ سارے میاں بٹھا دو، جب یہ خود ہی بتا رہے ہیں یہ سارے بارڈروں پہ پولیس کی سیکورٹی کی کیا ضرورت ہے، ایک میاں ادھر بٹھا لو، ایک میاں ادھر بٹھا لو، یہی تعویذ کرنے والا جو کھول کے نیچے کو منہ کر کے اور جھوٹ بولے جا رہا ہے، یہ جاہل، جب تک ایسے بے وقوف زندہ ہیں عقل مندوں کی روٹی روزی میں کوئی کمی نہیں ہے، جاہلوں نے بدتمیزی کر رکھی ہے، یہ بے وجہ کی بات ہے، اور گھروں میں بے برکتی کے لیے تعویذ کی میں جا کر اپنی کتاب میں فال کھول کے دیکھنے والے جاہل، تجھے یہ بے پردہ عورت نظر نہیں آ رہی؟ جس گھر میں بے پردہ عورت ہے اللہ کی لعنت ہے اس گھر میں، اور جس گھر پہ اللہ لعنت فرما دے پوری دنیا کے ملا مل کے بھی اس گھر میں رحمت نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے،
قرآن کو چھوڑا, حضور کی حدیث کو چھوڑا, نبی کی سنت کو چھوڑا, حضور کی بیٹی کی سنت کو چھوڑا, صحابہ کرام کی سنت کو چھوڑا. ہم آگے ریڈی میڈ دین بیچنے والا ہے تو ہم لینے والے تیار ہیں. وہ کہہ رہا ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں. میں نے کتنے پیروں کو دیکھا ہے, میں ہوں نا, میں ہوں, تمہیں کوئی ضرورت نہیں, جنت میں دلواؤں گا. یہ جنت بانٹا ہے بدتمیز, مگر اس نے لاک ڈاؤن میں کبھی راشن نہیں بانٹا. اسے پتا ہے جو چیز بٹ سکتی ہے وہی بانٹو. یہ جب تک, پھر کہہ رہا ہوں, کسی کے چکر میں نہ رہنا, کسی کے چکر میں نہ رہنا. او پیر ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کے دل سے خوف خدا چھین لے. پیر تو وہ ہے جو اللہ کے سامنے رونا سکھا دے. کیا جملہ, جلدی بولو, جلدی بولو, بولو. حضور کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہیں. کربلا کے میدان میں سیدہ زینب سر سے چادر کھینچ لی گئی. کربلا کے میدان میں ایسی بیٹیاں دیکھو ذرا, غور تو کرو ذرا, سوچو تو, تھوڑا سا تصور کرو. ادھر بھائی کی لاش اور اس لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے, بیٹے کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. ادھر سیدہ زینب کے سر سے چادر کھینچی گئی, اپنے نانا کی طرف کو منہ کیا, مدینہ شریف کی طرف کو. نانا میں وہی زینب ہوں, جب میں پیدا ہوئی تھی آپ نے مجھے گود میں لیا تھا اور فرمایا تھا, روئے تھے آپ کے آنسو میری آنکھوں پہ, میرے چہرے پر گرے تھے. میری والدہ نے پوچھا تھا, اے میرے ابا زینب کو دیکھ کے آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اس کا چہرہ بالکل اپنی نانی ختیجہ کی طرح ہے. میری زینب کا چہرہ بالکل ختیجہ کی طرح ہے. میں آپ کی وہی نواسی ہوں جو آپ کے کاندھوں پر کھیلتی تھی. نانا میں وہی آپ کی نواسی ہوں جس نے مدینے میں آپ کی تقریر سنی ہے. میں وہی آپ کی نواسی ہوں جسے میری ماں نے یہ پردہ سکھایا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا سر کٹے گا مگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہٹے گا, مگر اب چادر کھینچ لی گئی. اب نانا میرے پاس میرے بال ہیں, میں نے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا ہے, بس بالوں سے ڈھکا ہے. میں تو اس سید زادیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, ان سید فیملیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, ان سادات کی بچیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو سیدہ نام رکھ کے انسٹاگرام پہ آ گئی ہے, جو سیدہ نام رکھ کے یوٹیوب پہ آ گئی ہے, جو سیدہ نام رکھ کر کے فیس بک پہ آ گئی ہے. اگر وہ واقعی میں سید ہے تو اس سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تو تیرا نسب کیا ہے؟ اگر تیرے باپ بھائی سب بے غیرت ہیں تو کبھی سید کے معنی پڑھ لیے ہوتے, کبھی سوچ لیا ہوتا اس نسبت کا مطلب کیا ہے. تو یہ بے حیائی کرنے کے لیے شادیوں میں تو بے حیا نہیں ہوتی. میں تو ان سادات سے بھی کہتا ہوں, سیدہ زینب نے پھر اپنا چہرہ گھمایا نجف اشرف کی طرف, مولا علی کی قبر کی طرف اور کہا, اے میرے بابا علی میں وہ زینب ہوں کہ جب میں چلتی تھی کوفے میں, کربلا میں اور مکے میں تو آپ فرماتے تھے کہ میرے زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ حسن اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹاؤ, جاؤ حسین اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹاؤ. میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے, مگر آج آپ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ جب چھینا تو میں نے اپنی چادر تو میرے پاس ہے نہیں, میں نے اپنے بالوں سے چہرے کو اپنے ڈھک لیا ہے. اے میرے بابا علی آپ مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا میرے بابا علی. میں تو کہتا ہوں مولا علی نے اپنی بچی سے یہ کہا, تم اپنی بیٹیوں سے نہیں کہہ سکتے. امام حسین نے شہادت سے پہلے کہا تھا شور نہ مچانا, نالا فغا نہ کرنا, آہو بکا نہ کرنا, تمہیں گریہ نہیں کرنا ہے. اسلام مذہب سکون کا مذہب ہے, تم کو ہنس ہنس کے قربانی دینی ہے, تم کو جو ہے وہ ماتم نہیں کرنا ہے, تم کو شکر کرنا ہے. اے میری زینب فخر کرنا کہ میرا بھائی سر جھکا کے نہیں گیا ہے, سر کٹا کے گیا ہے. میری بہن تاریخ میں اپنا نام لکھوانا. میں تو کہتا ہوں آپ سے, آپ سب سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں, امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھوپھی نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا, آپ نے قید خانے میں دیکھا, کہتے میں نے انہیں اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بھی دیکھا, مگر نبی کی نواسی میں علی کی بیٹی نے فاطمہ الزہرا کے گھر کی پالی ہوئی لڑکی کی کبھی تہجد تک کی نماز قضا نہیں ہوئی. میں نے کہا میری پھوپھی آپ اونٹ کے اوپر سجدہ کر رہی ہیں, آپ قید خانے میں سجدہ کر رہی ہیں, آپ راستوں میں سجدہ کر رہی ہیں, یہ سجدے کی طاقت کہاں سے آئی؟ ماں کا بچہ بیمار ہو جائے نماز میں کمی آ جاتی ہے, مگر آپ
کے بچے کے جسم میں تیر داخل ہوئے، آپ کی نماز میں کمی نہیں آئی، آپ کے بھائی کے سر کو کاٹا گیا، آپ کی نماز میں کمی نظر نہیں آئی۔ اے میری پھوپھی جان، یہ کہاں سے سیکھا؟ تو میری پھوپھی نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا میرے لاڈلے زین العابدین، کسی اور سے میں نے نہیں سیکھا ہے، اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے سیکھا ہے، میں نے اپنے نانا کی اس بیٹی سے سیکھا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر کربلا والوں کو مانتے ہو تو ان کے اس پیغام کو بھی اپنے اندر رکھو، اپنی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے رکھ دو، ورنہ یاد رکھو جو دور ہے اس سے زیادہ سخت دور آنے والا ہے۔ مومنوں، مسلمانوں، اس دل کے درد کو سمجھو، اس درد کو سمجھو۔ ایک عورت سنو، ترکی کے میوزیم، ترکی کی لائبریری میں کتاب پڑھ رہی تھی، ایک کتاب، وہ تھی یورپین، یورپ کے اس علاقے کی پہلی مومنہ، مگر ابھی کافر، مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کیا، ایک کتاب پڑھی، اس کتاب میں اس نے دیکھا سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی سیرت، پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو گئی۔ زور سے بولو، اپنے علاقے کی پہلی مسلمان، کوئی نہیں گیا، کلمہ پڑھ کے پھر اکیلی نہیں رہی، پھوپھی کی بہن، پھوپھی کی لڑکیاں، پھوپھیاں، چاچیاں، اس نے تقریباً 700 عورتیں ایک سال میں مسلمان کر لی۔ زور سے بولو، کتنے سال میں؟ 700۔ کیا کرتی؟ حضور کی بیٹی کی بات سناتی اور سبحان اللہ عورتیں مسلمان ہو جاتی۔ اب یہ عشق اور چھپتا نہیں یہ سب۔ اس نے کیا کیا، اس کے بعد اس کو انگریزوں کو خبر ہوئی تو اس کو پکڑا، باندھا اور کنویں کے اندر لٹکا دیا، اندر سانپ اور بچھو تھے۔ بولے بول اسلام چھوڑے گی؟ بولی گھبرا گئی، ایک رات کی مہلت چاہیے۔ انگریز بولے کام ہو گیا۔ رات کے بعد صبح کو پہنچے، کیا خیال ہے؟ کہا ڈالو کنویں کے اندر۔ کہا تم نے کیا ایمان چھوڑنے کے لیے نہیں چھوڑا؟ کہا ایمان چھوڑنے کے لیے تھوڑی رات مانگی تھی مہلت۔ کہا پھر؟ کہا اس وجہ سے مانگی تھی، اس خطے میں نے اسلام کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والیاں دیکھیں گی کہ جب میں نیچے گروں گی، عورت ذات ہوں، سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے میری چیخ نہ نکل جائے۔ یہی دعا کی تھی، مالک اپنے کرم سے میری لاج رکھنا، جب تیری بندی کے سانپ اور بچھو ڈسیں تو مجھ پہ اپنا کرم کر دینا۔ میں کہتا ہوں مسلمان بناؤ اپنی بچیوں کو، دنیا کی کوئی طاقت ان کا اسلام نہیں چھین سکتی، انہیں خبر بھی تو ہونی چاہیے۔ سنو میرے بھائیو، اس نے کہا مجھے ڈال دو، میرے رب کریم ہے، میرا دل کہتا ہے اب میں چیخوں گی چلاؤں گی نہیں، میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ انگریز بولے اب ہم تجھے نہیں ڈالیں گے، اب ایسا کر تو ہم کو کلمہ پڑھا اور مسلمان کر دے۔ جب طاہرہ اور نو مسلم عورت کی جرت کا یہ عالم ہے تو جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئی اس کربلا کی زینب کی جرت کا عالم کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، تعلیمات مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، آخری حدیث سناؤں، دل لگ رہا ہے؟ کس سے ملنے کے لیے گئے؟ بیٹی سے۔ جایا کرو آپ بھی بیٹیوں سے ملنے۔ اب زمانہ ماڈرن آ گیا نا، پہلے میں چھوٹا تھا، میری عمر اس وقت 10 سے 11 سال، مجھے یاد ہے آج بھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون کا میکہ بڑا دور کا تھا، تو میں کھیل رہا تھا باہر، میں نے دیکھا اس کا باپ آ رہا ہے، تو میں اس کو پہچانتا تھا، پہلے بھی آ چکا تھا۔ اور پہلے کیا لوگ پہچانتے معلوم کیسے تھے بچے؟ پہلے لوگ آتے تھے پڑوس میں تو پڑوس والے بچوں کو 1 روپیہ 2 روپیہ دے کے، اور بچوں کو بڑا لالچ ہوتا تھا مہمان آئے، اور جب کوئی اچھا مہمان آتا تھا تو اس کی تعریف کرتے تھے، اور کوئی دے کے نہیں جاتا 2-3 روپیہ 5 روپیہ، کہتے بڑا کھڑوس آدمی آیا تھا یار، ہے نا؟ ہم نے کئی بار سلام کیا پھر بھی 1 روپیہ نہیں دیا، ہے نا؟ اب وہ میں اس کو پہچان گیا، تو میں جا کے بولا اس عورت سے، ارے سنو آپ کے ابو آ رہے ہیں۔ تو رونے لگی، کیا ہوا؟ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کیا پتہ میرے ابا 1 سال کے بعد آ رہے ہیں، کتنے کمزور ہو گئے ہوں گے، میں نے دیکھا نہیں نا، تو دل کہہ رہا ہے اب کیسے اپنے ابا کو دیکھوں گی۔ پہلے کیا محبتیں تھیں کہ خط ایک آیا ہے باہر سے، پہلے موبائل نہیں، انسٹاگرام نہیں، فیس بک نہیں، کوئی ویڈیو کال نہیں، اور کیا خط کے مزے تھے۔ آج وہ واٹس ایپ میں مزہ نہیں ہے،
آج وہ یوٹیوب میں مزاح نہیں ہے. وہ جو خط میں تھا، خط شروع ہوتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں بھی یہاں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں. میری بہن آپ کیسی ہو؟ اب کے بچے بڑا والا کیسا ہے، چھوٹا فلاں کیسا ہے، پھر فلاں کیسا ہے. پھر پوچھتے ہیں تمہاری ساس کیسی ہیں. پھر پڑوس کی ایک عورت آ کے بیٹھ گئی ہے، بیچاری اس کا کوئی نہیں ہے، بوڑھی. اب وہ دیکھ رہی ہے تو کہہ رہا ہے، سب کا پوچھنے کے بعد کہتا ہے پڑوس کی جو دادی تھیں ان کا کیا حال ہے. اب وہ رونے لگی ہے اس خط کو سن کے کہ ایک خط آیا ہے، سب کی خیریت معلوم کری ہے. آج کے زمانے وہ زمانے نہیں، اب مربتوں کے زمانے نہیں، اب بیماریوں کے زمانے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں دوائیوں میں شفا ہے. نہ میرے بھائی، نبی نے فرمایا جو رشتہ داروں سے اچھی رشتہ داری رکھے گا اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے گا. ذرا زور سے بولو، عمر کو بڑھا دے گا. بیماریوں کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، بیماریوں کا علاج ہسپتالوں میں نہیں ہے. یہ 3 اسٹار اور 5 اسٹار ہسپتال یہ تو خود علاج کے لائق ہیں. ان کا تو خود علاج ہونا چاہیے. جو ہر آدمی کو ڈرا دیتے ہیں اپنے پیسے بنانے کے لیے، خدا کی عزت کی قسم اگر علاج چاہتے ہو تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، تمہاری بیماریاں کم ہو جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا؟ ایک مرتبہ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. زور سے لبیک یا رسول اللہ. حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. آپ بھی تو گئے نا اپنی بیٹی سے، آپ بھی جاتے ہیں. آواز دی فاطمہ اندر آؤ، اندر آ جاؤ. ابا تنہا ہیں تو آ جائیں. عمران آئے ہیں، ابا انہیں نہ لائیں. اور فاطمہ میری بیٹی انہیں کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں. اور میری بیٹی کیوں نہ لاؤں؟ اندر سے آواز آئی، ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں جتنے سے وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ادھر دیکھو، ایک جوڑی کپڑے میں پہمد لگ گئے. حضرت علی کہتے ہیں، میری طرف دیکھو آپ دھیان سے، تھوڑا آخری باتیں. حضرت علی فرماتے ہیں میں جب میری شادی ہوئی اور میری بیوی میرے گھر آئیں تو میں اپنے کمرے میں جا کے انہیں دیکھ کے رونے لگا. انہوں آگے بڑھ کے مجھ سے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ شادی پسند نہیں تھی؟ میں بولا تو حضور نے کرم کیا ہے جو آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے، مگر آپ روتے کیوں ہیں؟ کہ کوئی بھی لڑکی کے دل میں امید ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، ارمان ہوتے ہیں کہ جب وہ دلہن بنے ایک جوڑی کپڑے نئے پہنے. مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی چہرے پہ شکن نہیں اور زبان پہ شکوہ نہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں، جس چادر میں، اس میں 17 پہمد لگے ہیں، مگر آپ کو کوئی شکوہ نہیں. حضور کی بیٹی آگے بڑھی، عظیم باپ کی عظیم بیٹی حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج. میرے ابا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ پردوں سے راضی نہیں، اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. سجدوں سے راضی ہوتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں میرے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا. کتنے دن کا؟ کتنے دن کا؟ تو میری بیوی کے پاس ایک کپڑا تھا، چادر. کہنے لگے جاؤ اسے بیچ آؤ. آئے ہائے، سب کے گھروں کے چولہے جس گھر کے صدقے میں چل رہے ہیں، بولو، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا حضور کے 2 پیٹ پہ پتھر بندھ رہے ہیں. کتنے؟ میں نے مدینے میں وہ پتھر دیکھا تھا جو حضور کے شکم سے بندھا تھا، اس کا میں دیدار کر کے آیا ہوں. بڑا پتھر تھا، تو پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہیں. اور پھر حضور دعا کر رہے ہیں ایسے کر کے، یا اللہ میں قریب گئی، دیکھو کس کے لیے دعا ہاتھ اٹھے ہیں، تو اب میرے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، یا ابا کے لیے میرے، یا پھر علی کے لیے. جب میں نے دیکھا تو حضور کے لب ہل رہے تھے اور عرض کرتے تھے مالک میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. کبھی بھوکی نہ مرے.
ایک بار حضور، ہم تو حضور کو بھول گئے نا، بھول گئے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ سرکار نے یہ اختیار کیا ہے، یہ فاقہ یہ اختیار کیا حضور نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کے. صحابہ نے پہلی بار بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کبھی بیٹھتے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کیا ہوا ہے میرے سرکار؟ فرمانے لگے میں نے آج 5 دن سے کچھ کھایا نہیں تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. مولا علی فرماتے ہیں 3 دن کا فاقہ، فاطمہ نے مجھے کپڑا دیا، میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے بڑا اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں نے مگر بیچ دیا. 6 درم کا بکا. کتنے درم کا بولو جلدی بولو، کتنے درم کا؟ 6 کا. کہہ رہے میرے بچے بھوکے ہیں، میں جا رہا ہوں جو لینے. تو دکان کے قریب میں ایک آدمی بولا میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو. کہتے بغیر سوچے سمجھے میں نے 6 درم دے دیے. اچھا ہم میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہے اتنی؟ جو 6 ہی درم ہے، وہ بھی بیوی کے ہیں، اپنے تو نہیں نا، کپڑا سیدہ کا ہے. وہ پوچھیں گی تو کیا جواب دیں گے؟ مگر یہ علی ہیں، سبحان اللہ، اس در سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے. کہتے پھر میں چلا چلو فاطمہ بھی تو نوازتی ہیں، کہہ دوں گا. سوچنے لگا یہ فقیر تھا، میں نے دے دیا. فرماتے ہیں پھر میں جب اگلے موڑ پہ مڑا ہوں، بڑا ہی خوبصورت آدمی، اسے اس سے پہلے میں نے مدینے میں دیکھا نہیں تھا، ایک اونٹنی کا ہاتھ میں لیے ہوئے نکیل کھڑا ہے. مجھ سے کہنے لگا یہ اونٹنی خریدو گے؟ میں نے کہا میں کیسے خریدوں گا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں. کہا میں ادھار بیچنے کے لیے تیار ہوں. وہ خرید لو. حضرت علی سے کہنے لگا کتنے کی بیچو گے؟ میں نے کہا کتنے کی خریدو گے؟ میں نے کہا 100 دینار کی، اور وہ بھی ادھار. کہا ٹھیک ہے 100 دینار اسے ادھار کر دیے. کہتے میں لے کے چلا، آگے بڑھا، دوسرا خوبصورت آدمی مل گیا. کہنے لگا بیچو گے اس کو؟ اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. کون تھا؟ بیچو گے علی؟ میں نے کہا ہاں بیچوں گا. کتنے کا بیچو گے؟ میں نے کہا 160 درم کا. کہتے ہیں اس نے 160 پہ مان گیا، اور پھر میں نے 100 درم اسے دے دیے جس کا اونٹ تھا، اونٹنی تھی. اس کے بعد 60 درم لے کے گھر پہنچا. فاطمہ نے پوچھا اے میرے سرتاج، اے میرے علی، اتنے پیسے کہاں سے لے کے آئے؟ میں نے پوری بات بتانے لگا، ایسا ہوا تھا، پھر ایسا ہوا تھا، پھر ایسا ہوا تھا. اتنی دیر میں حضور بھی تشریف لائے اور فرمایا اے علی یہ بتا وہ جو تو نے جس سے لیا تھا مسافر سے اونٹنی لی تھی وہ کون تھا، تم نے پہچانا؟ اور جس نے خریدا تھا وہ کون تھا، تم نے پہچانا؟ یا رسول اللہ آپ بہتر جانے یا اللہ بہتر جانے، مجھ کو تو خبر نہیں، اللہ بہتر جانے یا اس کا رسول. حضور نے فرمایا علی وہ پہلا جو بیچنے والا تھا وہ جبرائیل تھا، اور جو دوسرا خریدنے والا تھا وہ میکائیل تھا. اونٹنی وہ تھی جس پہ بیٹھ کے میری فاطمہ جنت میں جائے گی. اور سن تو نے اللہ کی راہ میں 6 دیے، اس کا اصول ہے جو 1 دیتا ہے اللہ اس کو 10 گنا دیتا ہے. تو اللہ نے تجھے 60 دے دیے. اے علی جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا ہے. کوئی گل ایک بڑا ہوتا کوئی گل پڑھو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. میرے ساتھ آواز ملا کے پڑھو. پر رسول اللہ کا دین حسن، پر رسول اللہ کا دین سب فنا ہو جائیں گے، نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. ارے وہ حشر تک نام و نشان، میرے ساتھ پڑھو پنجتن. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک
سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. کوئی گل نا چمن. پڑھو میرے ساتھ، آواز بڑھاؤ. رات کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے. یہ معلوم ہے کس کا کلام ہے؟ جس کو انگریزوں نے پھانسی دی تھی. تو پھانسی سے پہلے کہا تھا مراد آباد کی جیل میں سید کفایت اللہ کافی کہنے لگے تمہاری آخری خواہش کا قلم اور کاغذ دے دو. پھر یہ کہا کیا؟ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا. ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن. پڑھو بلبلیں اطلسو کم خواب کے بستر پہ یوں نازا نہ ہو. اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو. اس تنے بے جان پر خاکی کفن. پڑھو کوئی گل باقی رہے گا. آواز بڑھا کے پڑھو ذرا. کوئی گل پر رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. کوئی گل. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی سگی ماں کو قبر میں اتارا ہے. میں نے ہاں ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے آپ بیتی، ایک ہوتی ہے جگ بیتی، ہے نا. تو آپ بیتی سنا رہا ہوں خاص بات. میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو اپنے باپ کی مزار پہ فاتحہ پڑھ کے نکلتا ہوں. ان کو 25 نہیں تو 25 سال ہو گئے ان میرے والد کو. میں جاتا ہوں. میں ایک دن گیا نا تو مجھے بابا فرید کی ایک بات یاد آئی تو میں بہت رویا. معلوم ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ کا تلوا، یعنی باپ کا ننگا تلوا جس پہ کچھ نہ ہو، اس کو ایسے چومنا، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. جس کے لیے باپ دعا کرے، اب جس کا باپ نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ بولو. وہ تو قبر کی ٹھنڈی مٹی چومے گا نا. بولو. جیتے جی رلاتے ہو باپ کو اور بعد میں اس کے لیے روتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ داڑھی والا جو ہے تجھے دعا جو دے رہا ہے نا، اس کی شان بتاؤں کیا ہے؟ تو پیروں کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک باپ دعا کر رہا ہو اور 100 ولی، پیر نہیں، ولی اگر بد دعا کر رہے ہو تو اللہ ایک باپ کی مانے گا، 100 ولیوں کی نہیں مانے گا. ماں اگر ماں ہے نا، ماں گھر میں ہے تو سب کچھ ہے. وہ گھر جھونپڑی ہو نا ٹوٹا ہوا، مگر ماں بیٹھی ہو تو گھر بالکل محلوں سے اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے. مگر ماں نہ ہونا تو گھر چاہے کتنے ہی خوبصورت ہو، پھر کیسی ٹائس لگ جائے اس گھر میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ماں ہے. ماں کے قدموں میں بیٹھنا الگ بات ہے، ماں کی خدمت الگ بات ہے. مگر میں کہہ رہا ہوں میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے،
جس حال میں مرنا چاہتے ہو وہی حال اپنا بنا لو. موت حال بدلنے دیتی نہیں ہے. 22 سال کے لڑکے کو بلٹ سے اترنے نہیں دیا. ابھی ویڈیو وائرل ہوئی, 22 سال کا لڑکا, بلٹ سے اترنے کی مہلت نہیں دی موت نے کہ روک دیتا, وہیں پہ اٹیک آیا اس کو بلٹ چلاتے چلاتے. کانوں میں جو گانا سن رہا تھا وہ نکالنے تک کی مہلت نہیں ملی. اب گانا سنتے سنتے مرا ہے, اللہ نہ کرے کہ گانا سنتے سنتے اٹھے گا. حضور فرماتے ہیں جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا. موت حال بدلنے, ادھر دیکھو, موت حال بدلنے. میں دیکھو پیچھے بھی اتنا ہی دیکھتا ہوں تقریر کرتے وقت, یہ الگ بات ہے, میں کسی سے کچھ کہتا نہیں مگر دیکھتا پیچھے بھی ہوں. اللہ کا شکر, ایسے دیکھ لیتا ہوں پھر ایسے دیکھ لیتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں میں تو اپنا کام ایمانداری سے کر رہا ہوں, جو لوگ ایمانداری سے نہیں بیٹھے ہیں ان کا حساب ہوگا قیامت کے دن. مگر یہاں سب اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے لوگ. کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے خوسٹ لوگ بھی مل جاتے ہیں, بڑے خراب. آپ لوگ بہت اچھے ہیں, میں بات کر رہا ہوں. موت حال بدلنے, جس حال میں مرنا چاہتے ہو وہ حال. اب اگر توبہ کرتے کرتے سو رہے ہو, توبہ کرتے کرتے نکل رہے ہو گھر سے, تو موت بھی پھر توبہ کرتے کرتے ہی آئے گی. اور اگر گانا, فلم, ڈرامے دیکھتے ہوئے سو رہے ہو, اللہ ہم سب کو ہدایت دے, تو پھر ویسے ہی مرو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی, کہنے لگی مجھے کچھ دے دے, میرے بچے بھوکے ہیں. اس نے کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں, تو مجھے کچھ اس وقت زنا کرنے رات کو آ جانا, میں تجھے دوں. اس نے میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. واپس چلی گئی, اپنے گھر گئی, بچے رونے لگے, اور میری ماں کچھ لائی. ایک بچہ دامن پکڑتے پکڑتے بے ہوش ہو گیا. اور جب پھر گئی, میں مجبور ہوں, مجھے کچھ دے دے, میں مجبور ہوں, کل آ جاؤں گی, جو تیرا دل چاہے کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. چلی گئی, اور پھر کھلا کے پلا کے رات کو آئی. رات کو وہ آگے بڑھا, وہ کانپ رہی ہے, وہ اکیلی ہے, ایک کانپ رہی ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے زنا کی نیت سے, زنا کے مزاج میں. آگے اس کے جسم پہ اس نے ہاتھ لگایا, وہ پھوٹ کے روئی. روتی کیوں ہے, پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کر رہی تھی تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا تھا, اور آج میں زنا کرنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس کریم سے, اس رحیم سے, اس معاف کرنے والے سے, اور 70 ماہوں سے زیادہ مہربان رب سے ایک ہی بات عرض کر رہی ہوں کہ دیکھ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا, مگر آج میرے کریم, میرے رحیم, میں مجبور ہو گئی ہوں اپنے بچوں سے, مجھے معاف کر دینا, میں ممتا سے مجبور ہوں. ایسی روئی, ایسی روئی, ایسی روئی کہ روئی وہ تو اس کا دل دھل گیا. بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں. پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیے, چلی گئی, سجدے میں چلا گیا. ہائے رے برکت والے لوگ کتنے ہوتے ہیں. وہ 1 منٹ پہلے زنا کی نیت کرتا تھا, 1 منٹ کے بعد سجدے میں چلا گیا. اور وہ یہ برکت ہے ایک نیک عورت کی. وہ تو چلی گئی, یہ سجدے میں جا کے رو کے بولا مالک, ایک دن آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی. اور پھر یہ سو گیا, اور صبح کو دستک ہوئی دروازے پہ, دروازہ کھلا, کون؟ سامنے بزرگ کھڑے تھے, کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگے موسیٰ غلط راستے پہ آ گئے, ایڈریس غلط ہے آپ کا, مجھے اللہ سلام نہیں کہے گا. میں نے تو کتنی عزتیں کو لوٹا ہے, مجھے اللہ سلام نہیں کہے گا, پاپی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہنے لگا ہاں رات رویا تھا اللہ کے خوف سے. پوری بات بتا کے بولا, ایک عورت کو چھوڑا, پھر ایک آنسو میرے گال تک آئے تھے آنکھوں سے. موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے موسیٰ میرے بندے سے کہنا وہ جو رات چھپ چھپ کے رو رہا تھا نا, اس کے رونے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. حضرت ادھر دیکھو, جنید بغدادی تقریر کر رہے ہیں, ادھر دیکھو تقریر. ایک شرابی بولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, شراب پی ہوئی میں نے, زنا کرتا ہوں, مجھے اللہ توبہ قبول کرے گا؟ حضرت جنید نے فرمایا تیری ماں تیرا انتظار کرتی ہے؟ کہا نہیں کرتی. وہ تو کہتی ہے کیا انتظار کروں اس کا, وہ تو اب کہیں شراب پی کے پڑا ہوگا. میری بیوی انتظار نہیں کرتی, میرے بچے بھی نہیں کرتے. حضرت جنید بغدادی رونے لگے, کہنے لگے دیکھ کوئی تیری ماں انتظار نہیں کرتی, تیری بہنیں, تیری بیوی, مگر تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے, کر رہا ہے. دیکھو موت سے پہلے 2 آنسو بہا لو سچے, اس کے سامنے رو لو, جو بھی خطائیں ہو گئی. اللہ فرماتا ہے تو اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھل کے اور گال تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں.